ایجوکیشن ایسی چیز ہے جو ہو تو اس کا بہت فائدہ ہے۔ عقل سے انسان پاور حاصل کر سکتا ہے۔ یورپینس نے ہم لوگوں پر رول کیوں کیا تھا؟ کیونکہ ان کے پاس پاور آف نالج تھی، پاور آف ویلتھ تھی، اور انہوں نے اس چیز کو یوز کیا اور پھر انہوں نے ہم لوگوں کو امپیریلائزڈ کیا۔ آج ہم ایجوکیشن پر بات کریں گے اور وومن کی بات کریں گے کہ وومن کے لیے ایجوکیشن کیوں ضروری ہے۔ ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو لٹریچر انفارمیشن۔ ہم لوگ ڈسکشن کر رہے تھے ونڈیکیشن آف دا رائٹس آف وومن، جو لکھا ہے میری وولسٹون-کرافٹ نے۔ ہم لوگ اس کے اوپر ایک لیکچر بنا چکے ہیں جس کے اندر ہم لوگوں نے سارا اوور ویو دیکھا تھا اور سارے آرگیومنٹس دیکھے تھے۔ میری وولسٹون-کرافٹ نے جو کریٹیک کی تھی رائٹرز کے اوپر ان کو دیکھا تھا۔ ان شارٹ ہم لوگوں نے آدھا لیکچر ڈسکس کر لیا اور آج ہم لوگ باقی کا ہاف ڈسکس کریں گے۔ اور میں آپ لوگوں کو بتانا بھول جاتی ہوں کہ تمام لیکچر کا PDF میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیتی ہوں، آپ لوگ لیکچر کا PDF وہاں سے لے سکتے ہیں۔ تو ہم لوگ آج کے لیکچر میں کیا ڈسکس کریں گے؟ ٹائٹل سگنیفیکنس دیکھیں گے اس کی، اور چیپٹر وائز سمری دیکھیں گے۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے 13 چیپٹرز ہیں، تو آج ہم لوگ 13 چیپٹرز کی سمری دیکھیں گے لیکن پریسائز وے میں، اور آرگیومنٹس بھی اسی کے اندر ڈسکس ہوں گی چیپٹر وائز سمری کے اندر، اور تھیمز الگ سے میں نے مینشن کی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ فرسٹ آف آل ٹائٹل سگنیفیکنس دیکھیں گے۔ جو ٹائٹل ہے ونڈیکیشن آف دا رائٹ آف وومن، ٹائٹل ہمیں وومن کے رائٹس کو حاصل کرنے کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اس ورک میں وولسٹون-کرافٹ نے وومن کی رائٹس پر بات کی ہے، جو رائٹس اس کا حق ہیں اور سوسائٹی نے اس کو نہیں دیے۔ جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو ورک ہے ڈیورنگ فرینچ ریولیوشن میں لکھا گیا، مطلب ایج آف ریزننگ چل رہی تھی اس وقت، اور اسی وقت وولسٹون-کرافٹ نے وومن کے رائٹس کے لیے آواز اٹھائی جس کو اوپریس کر کے رکھا گیا تھا سوسائٹی میں۔ وومن کو ایز اے سلیو ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ ہسٹوریکل فلاسفیز اگر ہم لوگ دیکھیں اس کی، تو وومن کے بارے میں کیا کہا جاتا تھا؟ جیسے لیٹسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا ہے ایرسٹوٹل کے بارے میں، انہوں نے وومن کو سلیو کے ساتھ لنک کیا۔ آلسو وہ کہتے ہیں کہ وومن لیڈرشپ کے رول میں نہیں آ سکتی، اور ان کی یہ ایک کوٹ بھی بڑی مشہور ہے کہ کہتے ہیں دا کریج ان اے مین's soul was best seen when he commanded, while courage in the inferior soul of a woman was best seen when she obeyed۔ جب مرد کمانڈ کرتا ہے تب اس کا کریج اچھا لگتا ہے، اور عورت جب اوبے کرتی ہے تب وہ چیز اس کے اوپر اچھی لگتی ہے۔ وومن کو انفیریئر سلیو کی طرح ٹریٹ کیا گیا، یا بس بچے سنبھالنے کے لیے۔ پھر ان کے ایجوکیشن کے اوپر بھی باتیں بنی کہ ان کو پڑھا لکھا کے کیا کرنا ہے، بس گھریلو معاملات کی تعلیمات دی جائیں، اتنا کافی ہے۔ تو ایسے تمام فلاسفرز اور ان کی فلاسفیز کو کرٹیسائز کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وومن کو مین کے برابر ایجوکیشن اور اپرچونٹیز ملنی چاہیے تاکہ وہ اپنی ذہنی اور اخلاقی ایبیلٹیز کو ترقی دے سکیں۔ پھر نیکسٹ اس چیز سے بھی انہوں نے انکار کیا کہ وومن صرف مردوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے۔ وہ میرج پر بات کرتی ہیں کہ میاں اور بیوی کا رشتہ شادی کرنے کے بعد ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بیوی بس اوبے کر رہی ہے اور ہسبینڈ صرف کمانڈ کر رہا ہے، بلکہ میوچل رسپیکٹ ہونی چاہیے، فرینڈشپ ہونی چاہیے۔ وہ ایک ایسی شراکت داری کا تصور کرتی ہیں جہاں وومن اپنے ہسبینڈ کی پارٹنر ہو اور ایکولی کنٹریبیوٹ کریں ہر چیز میں۔ پھر وہ مورل اینڈ سوشل رولز پر بات کرتی ہیں کہ سوسائٹی میں وومن کو اس کے سکلز کی بیس پر جج کیا جائے جیسے مین کو کیا جاتا ہے، اور ان کو بھی اپرچونٹیز ملنی چاہیے جو مین کو ملتی ہیں تاکہ وہ اپنے ورچو اور اپنی ایبیلٹیز کو پہچان سکیں، ان کا صحیح پوٹینشیل ان کو پتہ چل سکے، تاکہ کل کو ہسبینڈ بیمار ہو یا اس کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ انڈیپینڈنٹ ہو۔ یہ ساری باتیں انہوں نے تمام چیپٹرز کے اندر بتائی ہیں جو ہم لوگ ابھی سیپریٹلی ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ آف آل ہم لوگ چیپٹر 1 دیکھ لیتے ہیں، دا رائٹس اینڈ انوالو ڈیوٹیز آف مین کائنڈ کنسیڈرڈ۔ اس کے اندر مین آرگیومنٹس انہوں نے کیا کی کہ وولسٹون-کرافٹ آرگیوز دیٹ بوتھ مین اینڈ وومن آر endowed with reason and should be treated equally. Second, she critiqued the societal norms that limit women's role and capabilities. چیپٹر 1 میں بیسیکلی یہ کہتی ہیں کہ ریزن یعنی کہ ریشنلٹی یعنی کہ عقل ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو باقی تمام مخلوقات سے ڈیفرنٹ بناتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ورچو اور نالج ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو کامیاب بناتی ہیں، لیکن یہ دونوں عقل سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس چیپٹر میں وہ کیا کہتی ہیں کہ ریگارڈلیس آف جینڈر all human beings are capable of attaining virtue through education.
اس کے علاوہ سوشل نارمز پر تنقید کرتی ہیں کہ یہ بس خود سے بنائی ہیں باتیں۔ اس پورے چیپٹر میں وہ وومن کی ایجوکیشن پر بات کرتی ہیں کہ وومن اور مین کو ایکولی پڑھایا جائے، نہ کہ وومن کو صرف مین کو سرو کرنے کے لیے تعلیم دی جائے۔ چیپٹر 2 کے اندر پھر آگے وہ کہتی ہیں دا پریویلنگ اوپینین آف سیکچول کیریکٹر ڈسکسڈ۔ She discussed how society perception of women as inferior affects their education and opportunities. Second کہتی ہیں Wollstonecraft emphasized the need for women to be seen as rational beings. چیپٹر 2 میں وہ اس خیال کے خلاف دلائل دیتی ہیں کہ وومن اور مین کو مختلف فضائل حاصل کرنے چاہئیں۔ ان کا ماننا ہے دونوں جینڈرز میں سیم کیپیسٹی ہے ورچو حاصل کرنے کی، تو تعلیم بھی ان کو ایک جیسی دینی چاہیے۔ پھر کرٹیسائز کرتی ہیں ٹریڈیشنل ایجوکیشن فار وومن کے اوپر، جس کا مقصد عورتوں کو مردوں کے لیے خوشگوار بنانا ہے، بجائے اس کے کہ ان کے ذہنوں کو ڈیولپ کیا جائے۔ ایسی ایجوکیشن سے وومن ہمیشہ اگلے بندے پر ڈیپینڈ کرے گی اور بچپنے میں رہے گی، مطلب اس کے مائنڈ کی اب برنگنگ ہی نہیں کروائی جائے گی، تو وہ میچور باتیں بھی نہیں کرے گی، بچوں کے جیسا بیہیو کرے گی، چاہے وہ دونوں گھر سے باہر کھانا کھانے جائیں تب، چاہے وہ اپنی زندگی کے باقی معاملات کے اندر وہ میچورٹی کا مظاہرہ نہیں کرے گی، میچور بنے گی ہی نہیں۔ اس کے علاوہ میل رائٹرز کو بھی کرٹیسائز کیا انہوں نے، جن میں روسو اور ڈاکٹر گریوری، جن کے بارے میں ان کا ماننا ہے کہ انہوں نے خواتین کو کمزور اور ڈیپینڈنٹ بنایا، اپنی ایسی فلاسفیز دے کے جن میں وومن کو ویک، انفیریئر کہا، انہوں نے پیسو کہا، جس کی وجہ سے سوسائٹی وومن کے لیے یوزفل رہی ہی نہیں۔ وہ کہتی ہیں ٹرو ایجوکیشن مائنڈ کو شارپ کرتی ہے، پیشن کو ریگولیٹ کرتی ہے اور کیسے کام کیا جاتا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ دیتی ہے۔ دس کائنڈ آف ایجوکیشن لیڈس ٹو پرسنل انڈیپینڈنس اینڈ ورچو۔ پھر جو میرج کی میں آپ کو بات بتا رہی تھی کہ وومن کو مین کا پارٹنر بن کے رہنا چاہیے، شادی کو محبت کی بجائے دوستی پر مبنی ہونا چاہیے، کیونکہ محبت اکثر عارضی اور امپریکٹیکل ہوتی ہے۔ شادی وہ کامیاب ہے جس میں دونوں میاں بیوی ہر چیز میں ایکولی کنٹریبیوٹ کرنے، بے شک لڑکی جاب نہ کرے لیکن ایجوکیٹڈ تو ہو کہ میچور بیہیو کر سکے۔ پھر نیکسٹ چیپٹر 3 کے اندر کیا بات ہوئی؟ سیم سبجیکٹ کنٹینیوڈ۔ Wollstonecraft continues to critique the education system that teaches women to be submissive and dependent. She argues for a woman robust and rational education for women. چیپٹر 3 میں بتاتی ہیں کہ معاشرے نے غلط طور پر خواتین کی جسمانی کمزوری کو ایک ورچو کے طور پر اہمیت دی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ذہنی اور جسمانی طاقت دونوں اہم ہیں اور خواتین کو اس بات پر انکریج نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ویک ہیں۔ جیسے چھوٹے ہوتے ہی لڑکوں کو کہا جاتا ہے کہ رو کیوں رہے ہو، تم لڑکی تھوڑی ہو، تو اس سے کیا ہوتا ہے لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی یہی سیکھ جاتے ہیں کہ لڑکیاں ویک ہیں، وہ روتی ہیں، جو روتا ہے وہ ویک ہے۔ پھر وہ کچھ فزیکل ایکٹیویٹیز کی بات کرتی ہیں جو لڑکیوں کو لمیٹڈ طور پر دی جاتی ہیں کہ وہ لڑکیاں ہیں، ویک ہیں، ان ایکٹیویٹیز میں نہیں پارٹیسپیٹ کر سکتی۔ یہ چیز بھی ان کو ویک اور ڈیپینڈنٹ بنا دیتی ہے۔ جیسے ایک جار کا ڈھکن نہیں کھل رہا ان سے، پھر وہ جاتی ہیں کھلوانے کے لیے۔ تو یہ فزیکل ایکٹیویٹیز پر توجہ دی جائے گی تو ذرا سی چیز کے لیے وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گی اگلے کے اوپر۔ پھر سینسولیزم پر کرٹیک کرتی ہیں اس چیپٹر میں کہ وومن کو خوبصورت دکھنا چاہیے، ان کو فزیکل بیوٹی اور سینسولیٹی پر فوکس کرنا چاہیے۔ وہ اس چیز پر دلیل دیتی ہیں کہ اس فوکس سے وومن کے کیریکٹر کو نقصان پہنچے گا اور انہیں معاشرے کے لیے کم مفید مانا جائے گا۔ جیسے چھوٹی سی اگزامپل دوں گی، ایک لڑکی کی اپ برنگنگ ایسی ہو کہ اس کو فوکس کروایا جائے کہ فزیکل بیوٹی اور سینسولیٹی پہ فوکس کیا جائے بس، تو وہ کل کو جب جاب ڈھونڈنے جائے گی، جب باہر جائے گی، اس کا گیٹ اپ ہی دیکھ کر لوگ اس کے کیریکٹر پر انگلی اٹھائیں گے اور اس کا وہاں رہنا بے شک یوزفل ہو لیکن سمجھا نہیں جائے گا۔ لڑکیوں کو بچپن میں ڈولز اور ڈریسز ان چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، نہ کہ کسی قدرتی ترجیح کی وجہ سے بلکہ معاشرتی توقعات کی وجہ سے۔ سوسائٹل ایکسپیکٹیشنز ہی اتنی زیادہ ہوتی ہیں تو جو چیز ان کو کروانی چاہیے وہ نہیں کروائی جاتی۔ یہ چیز ان پر چھوٹے ہوتے سے ہی امپوز کر دی جاتی ہے جو وومن کو اس کا صحیح پوٹینشیل سمجھنے سے روک دیتی ہے۔ ان کی ایبلٹیز اس سے محدود ہو جاتی ہیں۔ پھر ایکویلٹی ان ڈیوٹیز پر بات کرتی ہیں کہ اگرچہ مردوں اور عورتوں کے کردار مختلف ہو سکتے ہیں لیکن یہ کردار یکساں اہم ہیں اور ان کا احترام کرنا چاہیے۔ نیکسٹ آگے چیپٹر 4 پر بات کر لیتے ہیں کہ observations on the state of degradation to which woman is reduced by various causes۔ اس کی مین آرگیومنٹس کیا تھیں کہ she examines the various societal and cultural factors that degrade women۔ Second, Wollstonecraft calls for reforms to elevate women's status۔ سب سے پہلے چیپٹر 4 میں انہوں نے ڈیگریڈیشن بائی سوسائٹی پر بات کی
کہ سوسائٹل نارمز کی وجہ سے وومن اپنی انٹلیکچوئل اور مورل ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتی، جس سے وہ انڈیپینڈنس حاصل نہیں کر سکتی۔ پھر فیکلٹی ایجوکیشن سسٹم پر بات کرتی ہیں جو وومن کو ریزننگ ایبلٹیز دینے میں ناکام ہے۔ عورتوں کو تنقیدی اور آزادانہ سوچنے کی تعلیم دینے کی بجائے انہیں مردوں کے لیے خوشگوار اور فرمانبردار بنانے کی تربیت دی جاتی ہے۔ پھر پیشن اینڈ امپرومنٹ پر بات کرتی ہیں کہ ریزن کی وجہ سے امپرومنٹ آتی ہے، ساتھ دلیل دیتی ہیں کہ وومن کو اس چیز کے لیے انکریج نہیں کیا جاتا کہ وہ اپنی ریزننگ سکلز کو ڈیولپ کرے۔ وہ کہتی ہیں کہ حقیقی تعلیم کا مقصد ایک انڈیویجول کو اسپرچولی اور مورلی طور پر کامل بنانا ہوتا ہے، اور یہ چیز ہے ہی نہیں۔ پھر وولسٹانکرافٹ وومن کو امیر لوگوں کے ساتھ کمپیئر کرتی ہیں جو اپنی پوزیشن کی وجہ سے وہ اپرچونٹیز نہیں لے سکتے جس سے وہ کچھ یوزفل سکلز کو ڈیولپ کر سکیں، ورچو کو ڈیولپ کر سکیں۔ یہ دونوں وومن اور امیر لوگ وہ کہتی ہیں سیم ہے، کیونکہ دونوں کو اگنورنس اور ڈپینڈنسی کی حالت میں رکھا جاتا ہے۔ نیکسٹ چیپٹر 5 ہے اینیمیٹ ورژنز آن سم آف دا رائٹرز ہو ہیو رینڈرڈ وومن آبجیکٹس آف پٹی بورڈنگ آن کنٹمپٹ۔ مین آرگیومنٹ اس کے اندر کیا تھا؟ وولسٹانکرافٹ کرٹیک رائٹرز لائک روسو who perpetuate the idea that women are naturally inferior. She argues against the sentimental portrayal of women. اس چیپٹر میں بیسیکلی ہم لوگوں کو رائٹرز کو کرٹیسائز کرتے ہوئے دکھیں گی وولسٹانکرافٹ۔ فرسٹ آف آل روسو، ان کے بارے میں کیا ہے؟ ان کی بک تھی ایملی، جس میں انہوں نے وومن کے بارے میں کہا کہ وہ نیچرلی ویک ہیں، پیسیو ہیں اور مردوں کو خوش کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ وولسٹانکرافٹ اس چیز کو ریجیکٹ کرتی ہیں کہ عورتوں کو مردوں کو خوش کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، اور اس کی ٹریڈیشنل انٹرپریٹیشن کو کرٹیسائز کرتی ہیں جو بائبل میں ہے اور اس کے ویو کو سپورٹ کر رہا ہے۔ پھر روسو کا ماننا ہے کہ عورتوں کی تعلیم کا مقصد مردوں کو خوش کرنا اور ان کی زندگی کو آسان بنانا ہونا چاہیے، اور وولسٹانکرافٹ کہتی ہیں کہ یہ سوسائٹل کنڈیشننگ کا رزلٹ ہے، نہ کہ نیچرل بیہیویئر ہے ان کا۔ وہ کہتی ہیں وومن کو الاؤ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی انڈیپینڈنسی کے لیے اور ریزننگ ڈیولپمنٹ کے لیے تعلیم حاصل کرے۔ اور پھر فزیکل اسٹرینتھ پر بات کرتی ہیں، وہ مردوں کی جسمانی طاقت کو ایکسیپٹ کرتی ہیں، لیکن کہتی ہیں کہ اگر وومن کو اپرچونٹی دی جائے تو وہ بھی اپنی اسٹرینتھ کو ڈیولپ کر سکتی ہیں۔ وہ حقیقی خود مختاری کو اپنی روزی کمانے کی صلاحیت کے طور پر بیان کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ عورتوں کے مائنڈ کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ پھر وولسٹانکرافٹ ایک اور رائٹر کے اوپر بات کرتی ہیں فورڈائس پر، اور ان کو کرٹیسائز کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ ایسے سرمنز پیش کرتے ہیں جو نوجوان لڑکیوں کے لیے ریکمینڈڈ ہوتے ہیں۔ وہ ان کی رومانٹیسائزڈ ڈسکرپشن آف وومن کو ریجیکٹ کرتی ہیں جو وومن کو ریشنل بینگ نہیں بننے دیتی اور ان کی صلاحیتوں کو محدود کر دیتی ہیں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس چیپٹر 6، جس میں کیا بات ہو رہی ہے؟ دا افیکٹ وچ این ارلی ایسوسیشن آف آئیڈیاز ہیز اپون دا کریکٹر۔ جو ہم لوگوں نے ابھی ساری باتیں ڈسکس کی اسی کو بتایا گیا اس کے اندر۔ She discusses how early education and societal expectations shape women's characters. Second, Wollstonecraft emphasized the importance of rational education from a young age. یہ ساری چیزیں بھی ہم نے ڈسکس کی۔ نیکسٹ کیا ہے؟ Modesty comprehensively considered and not as sexual virtue. مین آرگیومنٹ اس چیپٹر کے اندر کیا آتی ہے کہ وولسٹانکرافٹ ریڈیفائنڈ modesty as a virtue for both men and women, not just a sexual virtue for women. She argues that true modesty comes from mutual respect and rationality. چیپٹر 7 میں موڈیسٹی یعنی حیا پر بات کی گئی ہے۔ وولسٹانکرافٹ موڈیسٹی کو ذہن کی سنجیدگی کے طور پر بیان کرتی ہیں جو ایک انڈیویجول کو اپنے بارے میں زیادہ سوچنے سے روکتی ہے۔ وہ اسے ہیوملٹی یعنی عاجزی سے کنٹراسٹ کر کے بتاتی ہیں جو ان کے نزدیک خود کو کم تر سمجھنے کے مترادف ہے۔ وہ موڈیسٹی اور چیسٹٹی یعنی کہ پاک دامنی میں فرق کرتی ہیں، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ اگرچہ خواتین زیادہ پاک دامن ہوتی ہے لیکن پاک دامنی اکیلے حیا پیدا نہیں کر سکتی۔ پاک دامنی معاشرتی اصولوں کی پابندی ہے جبکہ حیا میں خود کی گہری سمجھ شامل ہوتی ہے۔ وولسٹانکرافٹ کا ماننا ہے کہ ورچو اور موڈیسٹی آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ وہ دلیل دیتی ہیں کہ مردوں اور عورتوں دونوں کو حیا پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ مردوں کو احترام اور انسانیت دکھانی چاہیے نہ کہ صرف خوش اخلاقی، اور خواتین کو صرف پاک دامنی برقرار رکھنے کی ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے۔ وولسٹانکرافٹ کے مطابق حقیقی حیا صرف اس وقت پروان چڑھ سکتی ہے جب دونوں جینڈرز ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں ایکولی۔ وہ کچھ مثالیں دیتی ہیں کہ اکثر مرد بے حیائی سے پیش آتے ہیں، جیسے الٹے سیدھے جوک سنانا یا عورتوں کو گھورتے رہنا۔ تو وولسٹانکرافٹ ان رویوں پر تنقید کرتی ہیں اور دلیل دیتی ہیں کہ مردوں کو خواتین کی موڈیسٹی کے بارے میں فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ وولسٹانکرافٹ کی تمام آرگیومنٹس میں موڈیسٹی کی امپورٹنس کو ایسی فضیلت کے طور پر اجاگر کیا گیا ہے جو میوچل رسپیکٹ اور ورچو پر مبنی ہے۔
आई होप सो आपको मोडेस्टी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, चैप्टर 8, मोरालिटी अंडरमाइंड बाय सेक्सुअल नोशंस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ए गुड रेपुटेशन। मेन आर्ग्यूमेंट इस चैप्टर में क्या थी? शी क्रिटिक्स द सोसाइटल एम्फेसिस ऑन वुमेन्स रेपुटेशन ओवर देयर मोरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। वोल्स्टोनक्रॉफ्ट आर्ग्यूज दैट दिस फोकस अंडरमाइंस ट्रू मोरालिटी। अब चैप्टर 8 में मोरालिटी को अच्छी शोहरत की सेक्सुअल नोशन से कमज़ोर कहा जाता है कि माशरा ख़वातीन की शोहरत पर गैर ज़रूरी ज़ोर देता है बजाय उनकी हकीकी वर्चू के। वोल्स्टोनक्रॉफ्ट कहती हैं कि ख़वातीन को एक बेदाग शोहरत की तालीम दी जाती है, ना कि एक जेन्युइन वर्चू के तौर पर, बल्कि टू प्रिजर्व देयर सोशल स्टैंडिंग। वोल्स्टोनक्रॉफ्ट कहती हैं कि इंस्टेड ऑफ उनको इनकरेज किया जाए कि टू डेवलप देयर ओन वर्चू, उनको सिखाया जाता है टू सीक रिस्पेक्ट बेस्ड ऑन सोसाइटल ओपिनियंस। वो कहती हैं इससे ट्रू मोरालिटी कमज़ोर हो जाती है वुमेन की। नेक्स्ट चैप्टर 9 है हमारा। इसमें क्या बात ही है? ऑफ द पर्निशियस इफेक्ट विच अराइज फ्रॉम द अननेचुरल डिस्टिंक्शन एस्टैब्लिश्ड इन सोसाइटी। मेन आर्ग्यूमेंट इस चैप्टर की क्या थी कि वोल्स्टोनक्रॉफ्ट डिस्कसेस द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अननेचुरल डिस्टिंक्शंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। शी कॉल्स फॉर इक्वालिटी एंड द रिमूवल ऑफ दीज डिस्टिंक्शंस। इस चैप्टर में वोल्स्टोनक्रॉफ्ट इन सोसाइटल नॉर्म्स पर क्रिटिक करती हैं जिनकी प्रायोरिटी में वेल्थ और सुपरफिशियल क्वालिटीज़ होती हैं, ना कि वर्चू और ड्यूटी। वोल्स्टोनक्रॉफ्ट कहती हैं कि वेल्दी इंडिविजुअल अपनी ड्यूटीज़ को निगलेक्ट करते हैं और अपने स्टेटस पर रिलाई करते हैं रेदर देन देयर टैलेंट्स एंड वर्चू। ये चीज़ उनको सुस्त बना देती है। इसी तरह वुमेन जब तक मर्दों पर डिपेंडेंट है, उनसे वर्चू की तवक्का नहीं रखी जा सकती। वो इस बात पर जोर देती हैं कि ट्रू वर्चू और ड्यूटी सिर्फ इस माशरे में बरकरार रह सकता है जहां बोथ मैन एंड वुमेन अपने अपने फ़राइज़ को पूरा करने पर मजबूर हों। इसी तरह वेल्दी वुमेन अपने बच्चों को नज़रअंदाज करती है और अपनी खूबसूरती और सोशल स्टेटस को बरकरार रखने में लगी रहती है। वोल्स्टोनक्रॉफ्ट कहती हैं ये रवैया उनकी अपनी खुशी और बच्चों की भलाई के लिए नुकसानदेह है। वोल्स्टोनक्रॉफ्ट का ये मानना है कि हकीकी खुशी अपने फ़राइज़ को पूरा करने से आती है। फिर इक्वालिटी और रिप्रेजेंटेशन की अपील करती हैं। कहती हैं कि ख़वातीन को हुकूमत में नुमाइंदे होना चाहिए। वो समझती हैं कि ख़वातीन को मुलाज़मत के मौक़े मिलने चाहिए और उन्हें मेडिसिन जैसे प्रोफेशन को स्टडी करने की इजाज़त दी जानी चाहिए। इस चैप्टर में वर्चू, ड्यूटी और इक्वालिटी के बारे में उन्होंने बताया। फिर चैप्टर 10, पेरेंटल अफेक्शन। इसमें उनकी मेन आर्ग्यूमेंट क्या थी? शी एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंटल अफेक्शन इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस कैरेक्टर। वोल्स्टोनक्रॉफ्ट आर्ग्यूज दैट बोथ पेरेंट्स शुड बी इन्वॉल्व्ड इन देयर चिल्ड्रंस अपब्रिंगिंग। अब इस चैप्टर के ऊपर उन्होंने क्या कहा? पेरेंट्स के ऊपर बात की कि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग ऐसी करते हैं कि ज़बरदस्ती उनसे ओबे करवाते हैं। इस तरह क्या होता है, जो हम वुमेन के ऊपर बात कर रहे हैं, वुमेन जो होती है वो ओबे करती है अपने पेरेंट्स की। एक अथॉरिटी होती है पेरेंट्स के पास, उसका वो गलत इस्तेमाल करते हैं और आगे जाके भी हस्बैंड की वो ओबे ही करती है। तो इस चीज़ के ऊपर उन्होंने बात की कि उनको ऐसे एजुकेट किया जाए जो वर्चू और रीज़न, उनके अंदर जो रिस्पेक्ट हो, वो अपनी अकल से उनको पता हो, इस चीज़ की नॉलेज हो कि हम लोगों ने रिस्पेक्ट करनी है अपने वालिदैन की, ना कि ज़बरदस्ती उनसे रिस्पेक्ट करवाई जाए। तो उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी करवानी चाहिए। एक अच्छी माँ जो होती है वो ऐसे अपब्रिंगिंग करती है बच्चों की। ऐसे क्या होता है, अगर ज़बरदस्ती अथॉरिटी डाल दी जाए, अथॉरिटी आपके पास एक है, आपके पास पावर है कि आप उनके वालिदैन हैं, उस चीज़ का आप गलत फ़ायदा उठाएंगे और बच्चों की परवरिश इस हिसाब से करेंगे तो वो बच्चे ज़बरदस्ती ओबे करेंगे। वो आगे चल के अच्छी वाइफ तो बन जाएगी ओबे करने वाली, लेकिन अच्छी माँ नहीं बनेगी। ठीक है, तो हम लोगों ने इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। इस चीज़ के ऊपर बात करती हैं वो। उसके बाद क्या कहती हैं? ड्यूटी टू पेरेंट्स। मेन आर्ग्यूमेंट इस चैप्टर में क्या है कि वोल्स्टोनक्रॉफ्ट डिस्कसेस द ड्यूटीज़ चिल्ड्रन ओव टू देयर पेरेंट्स। शी आर्ग्यूज दैट दीज ड्यूटीज़ शुड बी बेस्ड ऑन रीज़न एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। अगेन वो कहती हैं शादी और पेरेंटिंग, इन दोनों के अंदर रीज़न और म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर वो कहती हैं कि जब अकल होगी ना इंसान के अंदर, उनकी एजुकेशन, उनके ऊपर उनको अच्छी एजुकेशन दी जाएगी तो उनको पता होगा कि हम लोगों ने कैसे बिहेव करना है, उनके अंदर रिस्पेक्ट होगी। अगर माँ बाप ही इस हिसाब से बिहेव करेंगे, माँ बाप ही अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग ऐसी करेंगे, तो एक टाइम तक तो वो एहतराम करेंगे, फिर जब वो अडल्टहुड में जाएंगे उसके बाद वो एहतराम नहीं करेंगे।
ٹھیک ہے. تو اس چیز کے اوپر وہ آرگیو کرتی ہیں کہ پھر والدین یہ اس چیز کی شکایت نہ کریں کہ بچے بات نہیں سنتے. ٹھیک ہے. تو اس چیز کے وہ بات کر رہی ہیں اور ان کا مین موٹیو کیا ہے؟ ریزن ورچو. ٹھیک ہے. کہ ریزن یعنی کہ ایجوکیٹڈ ہوں گی تو ان کے اندر یہ چیز ہوگی، ان کے اندر اس چیز کی عقل اس وقت آئے گی جب ان کے اندر ایجوکیشن کی کمی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. کیونکہ جو ایجوکیشن ہوتی ہے وہ ہر چیز کی آپ کو نالج دیتی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم لوگوں کے پاس چیپٹر 12 آ رہا ہے، نیشنل ایجوکیشن. اس کے اندر کیا بات ہوئی ہے؟ مین آرگیومنٹ کیا ہے؟ شی ایڈوکیٹس فار نیشنل ایجوکیشن سسٹم دیٹ انکلیوڈس بوتھ بوائز اینڈ گرلس. ایسا نیشنل ایجوکیشن ہونا چاہیے جس میں بوتھ بوائز اور گرلز اکٹھے بیٹھ کے پڑھ سکیں، اور جو سیم جینڈر والا رول ہے، کو ایجوکیشن والی چیز ہے، اس سے یہ لوگ اپنے اندر ایک چیز ڈیولپ کر سکیں، دونوں لڑکے بھی لڑکیاں بھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد وولسٹون کرافٹ آرگیوز دیٹ سچ اے سسٹم وڈ پروموٹ ایکویلٹی اینڈ ریشنلٹی. اس سسٹم سے کیا ہوگا؟ ایکویلٹی اور ریشنلٹی دونوں کو پروان چڑھے گی، دونوں چیزیں ڈیولپ ہوں گی، اور دونوں جو ہیں یہ چیز جو سوسائٹی نے ڈالی ہوئی ہے کہ وومن ویک ہے، وومن کے اندر عقل نہیں ہے، پیسو ہے، وہ انفیریئر ہے، یہ چیز ختم ہو جائے گی اور دونوں میں ایکویلٹی آ جائے گی. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے چیپٹر 13 سم انسٹانسز آف دا فلی وچ دا اگنورینس آف وومن جنریٹس with concluding reflections on the moral improvement that a revolution in female manners might naturally be expected to produce. یہ اس چیپٹر کے اندر ہم لوگوں کو مین آرگیومنٹ کیا دی جا رہی ہے؟ وولسٹون کرافٹ provide examples of the foolishness that arise from women's ignorance. She concludes with the reflections on how a revolution in women's manner could lead to moral improvement. اب چیپٹر 13 میں وومن جو ان ایجوکیٹڈ ہوتی ہے اس کی اس جہالت کی وجہ سے پیدا ہونے والی کچھ حماقتوں کا ذکر ہے، اور خواتین کے رویوں میں ریولوشن سے متوقع اخلاقی بہتری پر آئیڈیاز کو کنکلوڈ کیا گیا ہے. وولسٹون کرافٹ اس میں بات کرتی ہیں کہ مناسب تعلیم کی کمی عورتوں کی جہالت اور حماقتوں کا باعث بنتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ عورت بچوں کی بنیادی دیکھ بھال کرنے والی اور پہلی ٹیچر ہوتی ہیں، آگے کی نسلوں کی تشکیل میں ایک اہم کردار ہے ان کا، لہٰذا ان کی تعلیم اور عقلیت کی کمی مورل فیبرک آف سوسائٹی پر نیگیٹو اثر انداز ہوگی. وہ اگین عورتوں کی مین کے برابر تعلیم دینے کی اپیل کرتی ہیں تاکہ عورتیں ایک ریشنل بینگ کی طرح سمجھی جائیں، اور یہ تعلیم ان کے عقل اور اخلاقی کردار کی ڈیولپمنٹ کریں. لاسٹ پر وہ کنکلوڈ کرتی ہیں کہ تعلیم یافتہ عورتیں اپنے شوہروں کے لیے بہتر ساتھی اور اپنے بچوں کے لیے بہترین مائیں بنتی ہیں، جس کے نتیجے میں ایک زیادہ ایڈجسٹیبل اور اخلاقی معاشرہ وجود میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تمام ساری ڈسکشن تھی، یہ تمام ساری باتیں تھیں جو انہوں نے اپنے ورک کے اندر بتائیں، اور میں نے پریسائز وے میں آپ لوگوں کو سارے چیپٹر کی سمری بتائی کہ انہوں نے کیا کیا بولا، کیا کیا آرگومنٹ دی. ٹھیک ہے. نیکسٹ اب ہم تھیمز دیکھ لیتے ہیں کہ ان تمام چیپٹر سے ہم لوگوں کو مین تھیمز کیا دکھ رہی ہیں. جینڈر اینڈ میرج. جینڈر اینڈ میرج، میرج اور جینڈر کے اوپر ڈسکشن ہوئی. امپاورمنٹ اینڈ ایکویلٹی، اس چیز کی تھیم ملی کہ عورتوں کو ایکویلٹی اور امپاورمنٹ دونوں چیزیں حاصل ہوتی ہیں. وومنز رول ان سوسائٹی، سوسائٹی جو ہے اس نے وومن کے بارے میں کیا کیا چیزیں انہوں نے بتائیں، جس طرح پرانی فلاسفیز تھیں اس چیز کے بارے میں، پھر وومن کو کیسے سمجھا جاتا ہے اس چیز کے بارے میں ہم لوگوں نے جو ساری چیپٹرز کی سمری پڑھی اس کے اندر ساری چیزیں ہم لوگوں کو کلیئر ہیں. اس کے بعد پرائمیسی آف ریزن، جو عقل ہے اس کی اہمیت ہم لوگوں کو بتائی گئی کہ عقل ہوگی ایک انسان میں، وومن کے اندر فار ایگزامپل ایجوکیشن کی کمی ہے تو وہ میچور بیہیو نہیں کرے گی. اس کے بعد سیکچولیٹی کی تھیم ملی، فزیکل اسٹرینتھ کی بات ہوئی. اس کے بعد ایجوکیشن اینڈ ورچو کے اوپر بات ہوئی. ٹھیک ہے. تو یہ تمام ہم لوگوں کو تھیمز مل رہی ہیں. دیٹس آل فار ٹوڈے. ہوپ سو آپ لوگوں کو لیکچر کلیئر ہوا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر. اللہ حافظ.